تشریف ہے میرے ہم سفر، اس لیے میں داستان عہد کھل کر کہتا ہوں ہمیشہ، فوری اور سستا انصاف یہ ہم حکومتوں کی جو ترجیحاتوں میں شامل ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر سے لے کر وزراؤں تک یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن انصاف کہاں ملتا ہے یا انصاف کہاں بکتا ہے؟ ملتا نہیں ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں آج دن تک کسی کو انصاف نہیں ملا، کوڑیوں کے باؤ جو انصاف یہاں پہ بکا ہے، اور خریدار بھی ہم ہیں۔ ہم نے اس عوام کو مجبور کیا ہے وہ انصاف لے نہیں، انصاف کو خریدیں، اور منڈیوں میں جو جس طرح انصاف بکتا ہے شاید ہی اس ملک کے علاوہ کہیں بکتا ہو۔ لگتا ایسا ہے کہ ہم ہائیڈ پارک کارنر میں جو تقریریں کر رہے ہیں، لندن میں ایک پارک ہے جس کو ہائیڈ پارک کارنر کہتے ہیں، اتوار کے روز ہر کوئی اپنا ڈبہ اٹھا کے وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور دل کی بڑا سے نکلتا ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر ایک اس ڈبے سے کھوکھے سے اٹھتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فری ہے سب کے لیے۔ ان ایوانوں کو ہم لوگوں نے جو ہے معذرت کے ساتھ ہائیڈ پارک کارنر بنایا ہوا ہے، جس میں نہ تجاویزیں لی جاتی ہیں، اور وہ ممبر چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہو، اپنے حلقے انتخاب سے منتخب ہو کے آئے ہیں، لوگوں کا احساس ہے ان میں، وہ لوگوں کے احساس کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مہربانی کر کے آپ ان کی تجاویزوں کو حل تو نہیں کر سکتے، کم سے کم نوٹ تو کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے پاس قلم نہیں ہے، ہم سب پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، چندہ کریں گے۔ ہم مولانا صاحب سے کہیں گے تمام مسجدوں میں اعلان کر لیں کہ کاغذ اور چندے جو ہے اکٹھے کر کے آپ لوگوں کو ان سے نوٹ فرمائیں۔ پولیٹیکل پارٹیوں، علاقوں، ملکوں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں، وہ معاہدات دو طرفہ ہوتے ہیں، کچھ لو کچھ دو۔ بلوچستان روز اول سے ان معاہدات کا مارا ہوا ہے۔ پہلا معاہدہ خان آف کلات کے ساتھ کیا گیا، وہ ایک تاریخ ہے، اس کو وائلیٹ کس طرح کیا گیا۔ ان ناانصافیوں کے خلاف جب اس کے بھائی آغا عبد الکریم، آج ان کی بہو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس نے بغاوت کی تو اس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا گیا کہ آپ واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب وہ واپس آئے تو 10 سال کی اس کو سزا دی گئی۔ اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جی نواب نوروز خان کے ساتھ، وہ بھی دل برداشتہ ہو کر پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں کہ نواب و سردار میر معتبروں کو بیچ کر ان کی طرف کے آئیں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، جو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ انکار کرتے ہیں، پھر ان کو قرآن کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ ہم پر اگر یقین نہیں ہے، قرآن پاک پر تو آپ کا یقین ہے۔ وہ اس قرآن پاک کے نام پر آ جاتے ہیں اور اس معاہدے کی پائیداش میں ان کو عمر قید، ان کے بیٹوں کو، ان کے بھتیجوں کو اس کے سامنے سزائے موت دی جاتی ہے۔ پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے جنرل مشرف کے دور میں نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ، جب ڈاکٹر شازیہ کا کیس سامنے آتا ہے تو اس پر بلوچستان کے لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ نواب بگٹی کے علاقے میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس پر احتجاج کرتے ہیں۔ چودھری شجاعت مشاہد حسین سے پہلے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جاتی ہے جو جا کے نواب صاحب کے ساتھ مذاکرات کے ان کی بات سنتی ہے، نہ کہ صرف ان کی بات سنتی ہے بلکہ دوسرے جو طاقتور لوگ ہیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد چودھری شجاعت اور مشاہد حسین جاتے ہیں وہاں سے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں
اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ جی آپ اسلام آباد آئیں، اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ کے تمام جو مسئلے ہیں وہ سنے جائیں گے اور ان کو حل کیا جائے گا۔ وہ ضعیف شخص سوئی سے ڈیرا بگٹی آتا ہے گاڑی میں کہ سرکار کا، لیکن وہ ہوائی جہاز بھی ٹڈی دل کے اسپرے والے جہاز کی طرح بالکل غائب ہو جاتا ہے، فنی خرابی ہو جاتی ہے جی جہاز میں، وہ مایوس ہو کے پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور پھر اس کو بھی نہیں بخشا جاتا، اس کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ یہ تمام حالات اور ان تمام تاریخ کے باوجود بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ 2012 میں جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا، مجھ سے کندھے سے کندھا ملا کر کہا کہ جو کچھ ہوا ہے بلوچستان میں ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، مسنگ پرسنز کا مسئلہ غلط ہے، جو اس کے ذمہ دار ہے میں ان کو کٹہرے میں لاؤں گا۔ ہم خوش ہوئے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف بھی آئے میرے پاس، انہوں نے بھی یہ کہا، اتنی بڑی قوتیں، اتنی بڑی سیاسی پارٹیاں جب ہمارے ساتھ آئیں گی تو وارے کے معیار ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، ہم نہیں گئے بنی گالا، میں وضاحت کرتا ہوں، ہم نہیں بنی گالا گئے، وہ کوئٹہ ہے، صرف جرمدار ہم نہیں ہیں۔ ہم نے تو مطالبہ کیا اگر اس کے جرم میں ہمیں سزائے موت دی جاتی ہے تو اس پر دستخط کرنے والوں کو بھی ہمارے ساتھ سزائے موت دی جائے۔ اس میں آپ کے موجودہ صدر بھی ہیں، کیوں عمل درآمد نہیں ہوتا؟ کیوں آج دن تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو 1947 سے چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے بلوچستان کو اور چھوٹے صوبوں کو جو ہے اس ملک کی کالونی سمجھا ہوا ہے۔ ہم کالونی نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اس ملک کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اگر اس ملک کے ہم باشندے ہیں جو ٹریٹ اس لائک اے سٹیزن ناٹ لائک اے بلڈی سیویلین۔ ایک لڑکی جس کا بھائی 4 سال سے غائب ہے، احتجاج کرتے کرتے اتنی تھک گئی کہ خودکشی کر لی۔ کس پہ کاٹوں اس کی ایف آئی آر؟ اپنے آپ پر کہ میں نے اس کو کہا کہ انتظار کرو، میں اپنی پارٹی کے نمائندگان پر اس کی ایف آئی آر کٹواؤں کہ ان کو میں نے کہا کہ انتظار کرو تمہارا بھائی آئے گا؟ یا ان لوگوں نے جنہوں نے مجھ کو یہ آسرا دیا کہ ان سب کے بھائی، ان سب کے بیٹے، ان سب کی والد جو ہے واپس آئیں گے، ان پر ایف آئی آر کاٹو؟ یا حزب روایت، مٹی پا دوں ان سب پر؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور ہم نے ہر وقت کوشش کی اس مسئلے کو سیاسی طور پر سلجھانے کے لیے، اور یہ جو نکات ہم نے دیے تھے، میں یہ نہیں کہتا اس سے تمام کا تمام بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ہم نے آپ کو ایک راہ دکھائی تھی کہ فار گاڈ سیک بلوچستان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس پر عمل درآمد کریں۔ ایک کمیٹی بنائی گئی اور میری یہ تجویز تھی، ہماری تجویز پر انہوں نے کمیٹی بنائی کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی نمائندگی ہوگی، وہ جائیں وزٹ کریں بلوچستان کا، جائیں دیکھیں کہ کون اس کے ذمہ دار، بلوچستان میں جو شورش چل رہی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، وہاں کی عوام ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں کی صوبائی حکومتیں ہیں یا تھیں، مرکزی حکومت ہے، کون ہے؟ آج دن تک مجھے بتائیں اس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ اگر ہوا بھی تو اس کی ایک میٹنگ بھی بلائی گئی؟ اس میٹنگ میں کیا اس کے ٹرمز آف ریفرنس طے کر دیے گئے؟ نہیں کیے گئے، کیونکہ پرائرٹی میں نہیں ہے آپ کی، اب ہماری اور آپ کی اس پرائرٹی میں نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہی رہے گی۔ وہ جاتے وہاں پر مسنگ پرسنس کے کیمپ کا دورہ کرتے، گوادر کا دورہ کرتے،
وہ سی پیک جس کے نام پر جو ہے لوگوں کے منہ سے جو رات ٹپکتی تھی، اس سی پیک سے بلوچستان میں کتنی ترقی ہوئی اس کو بھی جا کے دیکھتے، کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ جو باہر سے لائے اس سے بلوچستان کو کیا ملا، جس کے بدولت سی پیک کو جو ہے 4 چاند لگا دیے گئے تھے گوادر۔ ہمیں پر تو ہمیشہ یہ الزام رہا ہے کہ ہم مین اسٹریم پولیٹکس میں نہیں آ رہے، ہم صرف صوبوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاتھ ملائے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ کو میں تانا نہیں دے رہا ہوں، نہیں گلا کر رہا ہوں۔ اگر حساب کرنا چاہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ حساب کریں۔ خدا کی قسم لے کر کہتا ہوں، آپ لوگوں کا ایک ایک سر کا بال جو ہے وہ بلوچستان کا جو قرضدار ہوگا، بلوچستان آپ کا قرضدار نہیں ہوگا۔ 1952 سے جو آپ ہماری گیس لے جا رہے ہیں، آج دن تک وہ گیس کہاں تک پہنچی ہے؟ ملک کے دوسرے حصوں میں اگر اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، سڑکیں بند کی جاتی ہیں، ہمارے کے سامنے سے اس کی پائپ لائن گزرتی ہے، ہمیں اس کو سونگنے تک کی اجازت نہیں۔ کہ بیٹھے ہوئے بلوچستان کے مانو کہیں کتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آپ کی گیس ہے؟ سوائے چند ایک ڈسٹرکٹوں کے ابھی تک ہمیں وہ گیس تک نہیں ملی۔ رائلٹی تو چھوڑیں، اس کی جی ڈی ایس گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کہاں جاتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ بلوچستان کا مسئلہ سمجھنے کی ہم آپ کو کوشش کرا رہے ہیں کہ جی سمجھیں اس کو۔ نواب اکبر خان بگٹی کا ایک واقعہ ہے، کہتا ہے میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چیت ہوتی ہے بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے، کہتے جب بالکل ختم ہو گئی تو ایک معزز کہتا ہے دوست ہے، اس نے کہا نواب صاحب جی یہ بلوچستان کا مسئلہ کی ہے؟ تو ہم جتنا بھی بولیں گے پھر بھی آپ لوگ بولیں گے بلوچستان کا مسئلہ کی ہے۔ پچھلے میں باقی بات نہیں کر، پچھلے 20 سال کی اسمبلیوں میں کسی بھی ایک ممبر نے اٹھ کے یہ کہا ہے کہ جی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خدا کے واسطے اس پر توجہ دیں؟ کسی نے کبھی اتنا تک کہا ہو کہ جی یہ جو میری طرف یہ 2 سالوں میں کم سے کم میری طرف اشارہ کر کے بولتے کہ یہ پاگل جو بکواس کر رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں کیا؟ کشمیر کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی جاتی، ہے نہیں کشمیر کمیٹی آپ کے پاس؟ کشمیر تو جب ملے گا آپ کو ملے گا، یہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ جا رہا ہے اس کے لیے تو کمیٹی بناؤ۔ کیوں نہیں کمیٹیاں بناتے؟ بوسنیا کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں، فلسطین کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں، یہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پر دھرنے دیتی ہیں، یہاں پر زیر بحث آتا ہے آٹا، زیر بحث آتا ہے یہاں پر ٹماٹر، زیر بحث آتا ہے یہاں پر چینی، زیر بحث آتی ہے، لیکن میرے بلوچ کا خون زیر بحث کیوں نہیں آتا؟ کیوں وہ اس کا رنگ ٹماٹر سے بھی زیادہ خراب ہے، اس کا ذائقہ آپ کی چینی سے بھی زیادہ خراب ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو آپ نے اپنایا نہیں، اس کو آپ نے کالونی سمجھا ہے، اور جب کالونی ہوتی ہے، جب غلام ہوتی ہیں، یہی تقدیر ہوتی ہے جو ہماری تقدیر ہے۔ اگر اس تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر دیں، بلوچستان کو اس ملک کا برابر حصہ دینا ہوگا، آپ کو آج نہیں تو کل دینا ہوگا۔ اسپیکر صاحب تو نہیں ہیں یہاں پر، ان سے میرا ایک گلہ ہے۔ یہاں پر افغانستان پیس کانفرنس بلائی گئی تھی، میں اگر غلط نہیں ہوں، بلوچستان پیس کانفرنس نہیں بلائی جا سکتی؟ کیا اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں یونائٹڈ نیشن سے قرارداد پاس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں بلاتے آپ؟ بلائیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر افغانستان کے لیے آپ
पीस कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं तो बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं बुला सकते? हाँ, या तो ये कह दें आप फिर हम आपसे गिला नहीं करेंगे कि नो गो एरिया है बलूचिस्तान या ममनुआ इलाका है. अगर ममनुआ नहीं कहते उसको मफ्तुआ कह दें, मफ्तुआ कह दें. अगर मफ्तुआ नहीं कह सकते मकबूजा कह दें. फिर वो चीजें जो कुछ आप लोग कर रहे हैं उसमें बिल्कुल जायज होती हैं. फिर कोई बलूचिस्तान का कोई बेवकूफी होगा जो फिर आपसे गिला करेगा. इन तीनों में से एक नाम इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप तरामीम तो कर सकते हैं, इनमें से एक नाम दे दें, मफ्तुआ बलूचिस्तान या मकबूजा बलूचिस्तान. फिर आप जो कुछ कहें, ये कुरानी आयत गवाए, हम आपसे कोई गिला नहीं करेंगे. हम अपनी लाशें भी दफनाएंगे खामोशी से. हम अपने उन मिसिंग पर्सन के लड़ाकीन को बोलेंगे अब रोना बस कर दो, ये खुदा की तरफ से तुम पर कहर आया है, इसको सहते रहो. इस जमाने में मां बाप अपने बच्चों को स्कूल में ही भेज दीजिए. मैं इस कोरोना के दौरान गांव में था तो बेकारी थी, कोई काम नहीं था, तो वहां पे सब बच्चों को जमा करके, स्कूल की छुट्टियां थी तो टीचरों को जमा करके घर में मैंने उनको पढ़ाई शुरू की. मुझे मैसेजेस आए लोगों के कि खुदा के वास्ते हमारे बच्चों को मत पढ़ाओ. जब ये पढ़ेंगे कुछ अकल आ जाएगी, कुछ समझेंगे, ये हक और नाहक में फर्क करना सीखेंगे, ये इंसाफ और नाइंसाफी में फर्क करेंगे. जब इनको ये समझ आ गई तो इनको कोई गाड़ी वाला आके उठा के ले जाएगा. खुदा के वास्ते हमारे बच्चों को मत पढ़ाओ. तो जब पढ़ाई की बात करते हैं हम, बलूचिस्तान के अक्सर इजलाम में ऑनलाइन मेरे ख्याल में क्लासेस हो रही पूरे मुल्क में, लेकिन बलूचिस्तान में ऑनलाइन नहीं हो रही क्योंकि इंटरनेट पिछले 8 साल से जो है बलूचिस्तान में बंद कर दिया गया है. नो 3G और 4G सर्विसेज. वो कहते हैं जी ऑनलाइन. और मैंने बोला भाई हमें कोई लाइन में खड़ा होने नहीं देता, आप हम ऑनलाइन की बात कर रहे हो. वाकया जो हुए दिन दहाड़े लोग मुसल्लह होकर घरों में घुसते हैं. एक वाकया जिसका जिक्र मैंने पहले किया, 2 दिन पहले, बस डॉक्टर साहब हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर छोड़े, हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं मैं. वो घरों में घुसते हैं. अमन अमान का ये हाल है कि लोग घरों में बैठ नहीं सकते. ये हमारी रवायतें नहीं है कि खवातीन पर गोली चलाए, बच्चों पर गोली चलाए. 2 दिन पहले तुर्क में एक घर में घुसकर औरत का गला काट दिया गया, उसकी कानों से जो बालियां छीन गई. ये डकैती का वाकया हो सकता है लेकिन इट कम्स इनटू लॉ एंड ऑर्डर. और क्यों? क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का एजेंडा आप गाड़ी में लगे. मैं आपको बोलता हूं, आप मेरे साथ आइए, आप पाकिस्तान का एजेंडा गाड़ी पे लगाएं, चाहे जो बारूद है गाड़ी में, चाहे जो कुछ है आप लाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा क्योंकि आप पाकिस्तान के वफादार हैं. झंडा लगाने से कोई वफादार नहीं होता. वो वफादार उस वक्त होगा जब उसको आप एहसास दिलाएं कि आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आप इस मुल्क के नफा नुकसान में बराबर की शरीक हैं. और वो लोगों को परमिट दिया गया कि लोगों को मारें भी, लोगों को उठा के भी ले जाएं. डेथ स्क्वाड मशहूर है वहां पर, जिसकी हर जिले में जो है उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं. कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक लश्कर बनाया गया था मेरे ख्याल में वजीरिस्तान में, कहां पे आजकल, ये आज का नहीं है, पहले भी था, छोटा सा ब्रेक दे दिया गया था. वो टीवी में कहते हैं ना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, वो छोटा सा ब्रेक दे दिया था, अब वो फिर जो उनको एक्टिव कर दिया गया है. इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं. बड़े हमें कहते थे लेकिन हम ना समझते, उनकी बात नहीं समझते थे. कहते थे बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे इस राह में.